کہ جن چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ سب توحید کو یاد رکھیں بار بار، کیونکہ شرک کبھی جلی طور پر آتا ہے، کبھی خفی طور پر آتا ہے، کبھی چونٹی کی رفتار سے آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک کہاں کہاں کس کس کو خراب کر دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کسی نے شک کیا تھا تو سرکار نے یہ فرمایا تھا ان کے لیے کہ تمہارے اندر اتنی معمولی طریقے سے شرک جا رہا ہے جیسے چونٹی کی رفتار، دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، مگر میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے تو پتہ چل رہا ہے کہ شرک جا رہا ہے۔ تو چونکہ بار بار شرک آتا ہے معاشرے میں، تو اس وجہ سے اصل اصول توحید ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، اللہ کو ایک سمجھنا، اور دوسرا ذکر، دوسری یاد دہانی وہ ہے خود سرکار دو جہاں کا اپنا ذکر، رسالت۔ سب سے پہلی چیز توحید اور دوسری چیز رسالت، چنانچہ اس کے یاد کرنے کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ اذان، اس میں پہلے توحید کی گواہی دو، اس کے بعد رسالت کی گواہی دو۔ اذان کے بعد اقامت، پہلے توحید کی گواہی دو اقامت میں، پھر رسالت کی گواہی دو۔ پھر نماز، تشہد، التحیات، اس میں توحید کی گواہی بھی دو اور رسالت کی گواہی بھی دو۔ اذان میں 2 مرتبہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 2 ہی مرتبہ کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا کی فقہ کی کتابیں تو اٹھا لائیے، پوری دنیا کی، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، کسی ایک مسلمان سے تو یہ گزارش کر لو ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی اذان میں 2 مرتبہ کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 ہی مرتبہ کہہ رہے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تم تو خالق اور مخلوق میں بڑا فرق کرنے والے لوگ ہو۔ تم تو خالق اور مخلوق عابد اور معبود، اللہ اور غیر اللہ کی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہو۔ تمہیں تو کم سے کم یہ قانون پاس کر دینا چاہیے کہ اذان میں 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور 1 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق تو واضح ہو جائے۔ ہے کوئی دنیا کا مسلمان جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر لو تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہو جائے، اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہو جائے؟ اچھا چلیں صاحب آپ نہیں کرتے، اس کو ختم نہیں کرتے، 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ کوئی تو فتویٰ دے دے دنیا کا مفتی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان و اقامت میں کہنا واجب ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا مستحب ہے، تاکہ کوئی نہ کہے تو خالق اور مخلوق کا فرق تو باقی رہے۔ کوئی تو دنیا کا مفتی تلاش کر کے مجھے دکھا دو بھائی کہ جو اتنا سا فتویٰ صرف دے دے۔ آج کل تو ڈالروں کے حساب سے ویسے بھی فتوے بدلتے ہیں بھائی، مل جائیں گے ڈالر، اتنا سا فتویٰ تو دے دو، ہمت تو کر لو کم سے کم، اتنا سا فتویٰ دے دو کہ جب مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہے، اونچی آواز سے، اشہد ان محمد رسول اللہ ذرا کم آواز سے کہے، خالق و مخلوق میں کچھ تو فرق ہو جائے، اللہ اور غیر اللہ میں کچھ تو فرق ہو جائے۔ کوئی دے دینا فتویٰ، ہمت کسی میں تو دے، جو بہت غیر اللہ کی باتیں کرتے ہیں وہ دینا فتویٰ۔ اچھا چلیے اذان اقامت تو ایک طرف نماز سے باہر ہے، نماز کا جز دیں گے۔ نماز میں جو موجود ہے اللہ کا ذکر بھی، رسول کا ذکر بھی ہے۔ دنیا کے کسی مسلمان میں طاقت، کسی مفتی میں، مولوی میں طاقت کے وہ نماز سے یہ ذکر نکال دیں۔ نماز میں غیر اللہ کا ذکر، اور دنیا کے کسی مسلمان کی نماز باطل نہیں ہو رہی ہے۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ یہ تو کہتے ہیں غیر اللہ کا ذکر نماز میں ہونا نہیں چاہیے، نماز میں غیر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور نماز باطل نہیں ہو رہی۔ تو اتنے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے سامنے نام لیا جائے گا شاہ لطیف بھٹائی، ابھی اس ایک نام سے کیا کیا تصور آئے گا؟ صرف شاہ صاحب کا حلیہ آئے گا، شاہ صاحب کا روزہ نہیں آئے گا، شاہ جو رسالوں کا تصور نہیں آئے گا، شاہ صاحب کے مریدوں کا تصور نہیں آئے گا، شاہ صاحب کے نوکروں کا تصور نہیں آئے گا، بھٹشا شہر کا تصور نہیں آئے گا۔ ارے یہ تو آپ کے کینوس پر ہے، جو جتنا سوچے گا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتا چلا جائے گا۔
تو جب آپ کسی ایک شخصیت کا نام لیں گے تو اس کے ماحول سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں ذہن میں آئیں گی. تو اب جب آپ سرکار دو جہاں کا ذکر خود نماز میں کر رہے ہیں تو صرف رسول کا ذکر نہیں، ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تو رسول کی اونٹنی کا ذکر بھی آ رہا ہے. چلو رسول کا ذکر تو مسلمان گوارا کر لے گا، ان کی اونٹنی کا ذکر آ رہا ہے، ان کے صحابہ کا تصور آ رہا ہے، ان کے روزے کا تصور آ رہا ہے، ان کے روزے پہ جو شرطے پہرا دے رہے ہیں ان کا تصور آ رہا ہے. وہ شرطے کھڑے میں ہاتھ میں لوہے کے ہنٹر لیے کسی کو زری چومنے نہیں دیتے، رونے نہیں دیتے، ان کا بھی تصور آ رہا ہے رسول کے روزے کے ساتھ ساتھ. اور پتہ نہیں کس کس کا تصور آ رہا ہے. نماز کیوں نہیں باطل ہو رہی؟ نماز باطل کیوں نہیں ہو رہی کسی مسلمان کی اتنے تصورات کے ساتھ؟ رسول کے ذکر کا نماز میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ پورے طور سے ہر لمحہ ان کا تصور رکھو، وہ کیسے تھے، کیا تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کس چیز پہ سواری کرتے تھے، کیسی زندگی گزارتے تھے. تو جب ہر چیز کا تصور آ رہا ہے تو نماز باطل کیوں نہیں ہو رہی؟ جوتی کا رسول کی تصور بھی آ رہا ہے، جوتی بنانے والے موچی کا تصور بھی آ رہا ہے، نماز کیوں نہیں باطل ہو رہی؟ تو اب عالم اسلام میں کوئی اٹھ کر اس کا حل بتائے تو ہم مان لیتے ہیں. ہمیں ماننے میں کوئی عار نہیں ہے بھائی، ہمیں کوئی حل بتائے، کوئی بات عقل میں آئے گی ہم فوراً مان لیں گے. کوئی عقل کی بات کرے تو صحیح، ورنہ ہم بتاتے ہیں حل، وہ مان لو، یا تم کوئی حل بتاؤ ورنہ ہمارا دیا ہوا حل مانو. رسول کا ذکر نماز میں ضرور ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی. عالم اسلام میں کسی کی نماز باطل نہیں ہو رہی، سب ذکر کر رہے ہیں. کیوں باطل نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ رسول کا ذکر کیسے ہو رہا ہے. اگر رسول کا ذکر یہ ہو کہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو شرک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رسول کا ذاتی ذکر ہو جائے گا. اگر یہ ذکر ہو کہ خدیجہ ایسی کروڑ پتی اور ارب پتی خاتون کے شوہر ہیں تو شرک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، شبہ نکالا جا سکتا ہے. اگر سرکار کا حوالہ مادیات کے لحاظ سے ذکر ہو تو صرف رسول کا ذکر ہوگا، مگر صرف رسول کا ذکر نہیں ہے. نسبت کیا ہے کہ رسول اللہ کے بندے اور اس کے رب خاص اور اس کے رسول ہیں، تو یہ رسول کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر رسول کا ہے مگر عبادت اللہ کی ہے. تو اب یہ اصول قائم ہو گیا کہ نسبتوں کو دیکھنا پڑے گا. اب جو رسول کے جالی کو بوسہ دینے کے لیے مسلمان پاکستان ہندوستان کا مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، کلیجہ اس کا پٹ رہا ہے کہ مجھے رسول کی جالی کو چومنے دو، بوسہ لینے دو، اس سے پوچھ تو لو کہ اس جالی کو چومنا کیوں چاہ رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ خدیجہ کے شوہر ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ عرب کے تاجدار ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا اس لیے کہ مدینے میں ان کی بادشاہت قائم تھی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، فقط اس کے کہ اللہ کے نمائندے اس کے رسول اور اس کے عبد خاص ہیں. نسبتوں کو دیکھنا پڑے گا. اس سے پوچھ تو لو کہ وہ اس جالی پہ اس لیے عاشق ہے کہ فرانس سے منگوائی گئی ہے، وہ جالی فرانس سے آئے ہوئے لوہے کی بنی ہوئی ہے، سونے کی بنی ہوئی ہے. وہ اس لیے اس جالی کو چومنا چاہ رہا ہے کہ اس میں ہیرے جڑے ہوئے. اس کی نسبت تو دیکھو نا کہ وہ اس جالی کو چومنا کیوں چاہ رہا ہے. اگر پتھر کو چومنا شرک ہے تو پھر تو حجر اسود کا چومنا بھی شرک ہو جائے گا. اگر پتھر کے گرد سجدہ کرنا شرک ہو گیا تو پھر تو خانہ کعبہ کے گرد بھی ہو جائے گا. کیا خانہ کعبہ میں نسبت ہی تو ہے؟ ایک پتھر یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا، ایک پتھر وہ رکھا ہوا، اتنی سی بات ہے کہ نسبت ہے اس کی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تو کوئی چیز ہی نہیں. نسبت عزت دلواتی ہے. نسبت جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، نسبت عزت دلواتی ہے، نسبت سے عزت ملتی ہے. جو منسوب ہو جائے گا حکومتوں کی طرف عزت والا ہو جائے گا. ڈی سی او کی کیوں عزت ہو رہی ہے؟ کیوں لگے ہوئے سب اس کی خوشامد میں؟ حکومت سے نسبت ہو گئی. ڈی سی او حکومت کا نمائندہ ہے. نسبتوں سے عزت ملتی ہے. وہ کپڑا جو بنیے کی بانیے کی دکان پہ رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے کپڑا آپ نے لے لیا،
آپ نے اپنا جوڑا سلوایا، اس میں سے 1 میٹر کا کپڑا بچ گیا، ایک ٹکڑے کی آپ نے بنا دی چڈی اور دوسرے ٹکڑے کا بنا دیا قرآن مجید کا غلاف، وہی کپڑا ہے، کوئی بنیے کے ہاں سے خریدا ہے، پانی کے پیروں میں پڑا ہوا تھا وہ دکان میں اس کی، وہی آپ نے خرید لیا۔ اب 2 مختلف نسبتوں سے آپ کے گھر میں موجود ہے، ایک ٹکڑے کا بچے کا چڈی بنی ہوئی ہے اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ قرآن مجید پہ آپ نے چڑھا دیا۔